یہ واحد پہلا دنیا کا میتھڈ ہے جو بالکل عجوبہ کہہ سکتے ہیں آپ. اس کے اندر نہ سیاہی استعمال ہوتی ہے، نہ سوئی استعمال ہوتی ہے، نہ کپڑا استعمال ہوتا ہے، نہ کاغذ استعمال ہوتا ہے، صرف دھاگا ہے اور یہ 4 انگلیاں ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسامہ بن عتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. ناظرین، موجود ہوں میں شہر قائد میں. میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں اپنے فریمز کے اندر انتہائی خوبصورتی سے سورہ ال عمران لکھی گئی ہے، لیکن یہ لکھنے کا طریقہ، کیلیگرافی کا اور ہینڈ کرافٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ انتہائی منفرد ہے. ایک پینسل سے اس سفر کا باقاعدہ آغاز ہوا اور آغاز کیا کس نے؟ پولیس کے ریٹائرڈ انسپیکٹر خان شاہنواز ملہی، جو یہ کام کر رہے ہیں اور انتہائی خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں. اس میں جتنی بھی یہ بارڈر کے اوپر لوہے قرآنی لکھا ہوا ہے، اس کے بعد یہ جو وڈ بیچ میں لگی ہوئی ہے، شیشم کی لکڑی جسم کہتے ہیں، اور دھاگے سے رول کیا گیا باقاعدہ. پہلے بلیک کلر کا جو آپ دھاگا کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر یہ بنا گیا ہے. قرآن لکھا گیا، مختلف کلرز میں لکھا گیا، لیکن قرآن پاک کو بنا جانا دنیا میں اپنی نوعیت کا یہ واحد شاہکار ہے. اس طرح آپ میرے ساتھ دیکھتے چلے جائیں تو اس کمرے میں تحد نگاہ آپ کو یہ تمام تر چیزیں نظر آئیں گی، جہاں پہ نعت علی لکھی گئی ہے، مختلف سورہ لکھی گئی ہیں اور قرآن پاک لکھا گیا ہے. خان شاہنواز ملہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت آپ کو ابھی بھی مصروف نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. قرآن پاک کی اگر بات کی جائے تو اسے نیشنل میوزیم میں رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کراچی کی بات کی جائے تو ایکسپو سینٹر سمیت دیگر کئی جگہ پہ بھی ایگزیبیشن اس کی ہوئی ہے. انسپیکٹر ریٹائرڈ خان شاہنواز ملہی، جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بعض اوقات آپ کو یقین کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. یہ وہ وڈ ہے اور اس لکڑی کے اوپر کمال مہارت سے آپ نے قرآن پاک کو لکھا ہے. ویسے عموماً تاثر یہ ہے کہ پولیس کی نوکری کے بعد بڑا عرصہ مجرموں کے ساتھ گزرا ہوتا ہے، بندہ آرام کرتا ہے. آپ نے اس کام کو ترجیح دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیدائشی طور پر میرے اندر ایک فنکار کی صلاحیت موجود تھی. میرا اسکول ٹائم میں بھی میرا جو فیوریٹ سبجیکٹ تھا وہ ڈرائنگ تھا. اس وقت میں نے پینسل سے کچھ پورٹریٹ وغیرہ بنائے، قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا، لیاقت علی خان کا اور مشہور شخصیات بادشاہوں کے، اکبر بادشاہ وغیرہ کے. پھر بعد میں پولیس جوائن کر لی. ظاہر ہے ایک پروفیشن ہے، ایک ذریعہ معاش ہوتا ہے، انسان اس میں بھی بزی رہتا ہے. 1996 کے اندر میں نے اللہ کے نام کی کیلیگرافی شروع کی. وہ جو میرے اللہ کے نام کی کیلیگرافی ہے وہ اس وقت بھی کراچی ایئرپورٹ جناح ٹرمینل کے اندر لگی ہوئی ہے، جہاں پریئر پلیس ہے، مسجد ہے. جب آپ بورڈنگ کارڈ لیتے ہیں تو وہاں دیکھیں گے تو وہ ڈومیسٹک ڈپارچر اور انٹرنیشنل ڈپارچر دونوں جگہ ایک جمبو سائز کی 8x4 کے فریم کی اللہ کے نام کی کیلیگرافی لگی ہوئی ہے. یہ سفر میرا سروس کے دوران چلتا رہا. یہ بیسیکلی ایک جیل آرٹ ہے. تو وہاں میں ایک قیدی جو تھا وہ میرا ہی قیدی تھا، اس نے مجھے یہ پین گفٹ کیا تھا میرا نام لکھ کے. مجھے اس میں اٹریکشن نظر آئی تو میں نے اس کو پھر سیکھا. اس سے میں نے جب بھی جاتا تھا تھوڑا بہت پوچھتے، وہاں کلاس لے لیتے تھے چلتے چلتے. اس میں اصل میں یہ جو بیسیکلی آرٹ ہے وہ یہ ہے کہ دھاگا ڈالنا کیسے ہے اور دھاگے کا اختتام کہاں سے کرنا ہے. یہ میں نے سیکھ لیا، 2-4 چکروں میں لکھ لیا. پھر اس کے بعد میں نے پریکٹس شروع کر دی. شروع میں نے بسم اللہ لکھی پوری. یہ لکڑی کی پینسل ہے، شیشم کی. ایک پینسل تیار ہونے میں اور فریم میں لگنے تک اس میں 50 سے 60 روپے خرچہ آتا ہے. یہ 10 سال میں میں نے مکمل کیا ہے قرآن پاک، اور یہ دنیا کا پہلا بنا ہوا قرآن پاک ہے. سر مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ کتنا ٹائم دیتے تھے دن میں، آپ کتنی دیر تک اس کو لکھتے تھے؟ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے یہ میرے پاؤں میں دھاگا ہے، دھاگا پاؤں سے کنٹرول ہوتا ہے. یہ تنا ہوا دھاگا ہے، یہ پینسل ہے. یہ بلیک دھاگا جو ہے یہ رول ہو رہا ہے، اور یہ جو سفید دھاگے ہیں ان سے آگے پیچھے کر کے یہ حرف بن رہے ہیں. یہ سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک ایک دھاگے کو 50 دفعہ دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ مہنگا آرٹ بھی بہت ہے. اس کے اوپر 30 لاکھ روپے کا میٹیریل کا خرچہ ہے. 10 سال میں نے گھر میں اور کوئی کام نہیں کیا، اور یہ دن میں ایک پینسل جو ہے یہ 1 گھنٹہ لیتی ہے. یہ جیسے سورہ بقرہ لگی ہوئی ہے، 2 فریم ہیں، اس کی کچھ 950 پینسل ہے. یہ 1 جنوری 2015 سے لے کے 6 جولائی کو یہ کمپلیٹ ہوئی تھی.
दुनिया के अंदर कैलीग्राफी की अगर बात की जाए, कुरान पाक को लिखने की बात की जाए तो बहुत तरीकों से लिखा गया है। किस तरह से इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं दीगर जो चीजें अब तक लिखी गई हैं? कुरान पाक को लिखना खास तौर पर मुसलमान तो अपनी बहुत बड़ी सादत समझते हैं, आज भी लिख रहे हैं, 1400 साल पहले भी लिखा गया था। ये बहुत पहला दुनिया का मेथड है जो बिल्कुल अजूबा कह सकते हैं आप। इसके अंदर ना स्याही इस्तेमाल होती है, ना सुई इस्तेमाल होती है, ना कपड़ा इस्तेमाल होता है, ना कागज इस्तेमाल होता है, सिर्फ धागा है और ये 4 उंगलियां हैं। ये सूरह इखलास मैंने स्पेशली तौर पर तैयार कर रहा हूँ और इसमें मैंने छोटी पेंसिल इस्तेमाल की है। इसमें अभी उर्दू तर्जमा हमने लिखना है। सर मुझे बस आखिर में ये बताइएगा, ख्वाहिश क्या है, जहन में बात क्या आती है, मजीद क्या करना चाहते हैं और अपने इस काम को कहाँ देखना चाहते हैं? मेरी एक ही ख्वाहिश है कि ये किसी म्यूजियम के अंदर मुस्तकिल बुनियादों पे ये आवेज़ा हो जाए, क़यामत तक लोग इसका दीदार करते रहें, उसको देखते रहें। मैंने जो 15 पारे इस वक्त नेशनल म्यूजियम कराची में लगाए हुए हैं, उनके पास एक ही गैलरी थी, वो उन्होंने दे दी। अभी आप देख रहे हैं कि ये सूरह निसा है, तो सूरह निसा के 3 फ्रेम हैं। ये इतना फ्रेम मैं खुद बनाता हूँ, इसके ऊपर बस वो आखिरी फैंसी पट्टी और शीशा जो है वो बाजार से लगवाता हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया है कि मैं ये सूरह रहमान लिख रहा हूँ, तो ये मेरी सूरह रहमान कोई 6ठी 7वीं सूरह दफ़ा लिखा जा रही है, जिसकी भी अभी फरमाइश आई है, एक आदमी ने बुक की हुई है, इसके उसने मुझे 50,000 रुपया देने हैं। तो ज़ाहिर है मैं 1 महीने में ये काम मुकम्मल होगा। बेशतर जगह पे कुरान पाक लिखा गया है, लेकिन जिस अंदाज में ये लिख रहे हैं इसके लिए कमाल महारत की ज़रूरत है, 10 साल की मेहनत है, साथ में एक्सपेंस के बारे में आपने जाना। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा, ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।